یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ سید عفان علی صاحب آسٹریلیا سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو پہلے سوچتا ہے کہ مجھے یہ چیز پیدا کرنا ہے، پھر کن کہتا ہے تب وہ پیدا ہوتی ہے، یا اس کی کیا صورت ہے؟ سید عفان علی صاحب، دیکھیے یہ وہ مسائل ہیں کہ ان میں اپنے آپ کو اولاً تو ہمیں ڈالنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں جو فرما دیا، ہماری سمجھ میں آئے تب بھی درست ہے، ہماری سمجھ میں نہ آئے تب بھی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ مشیت اس کی کسی چیز کے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کن کہنے کا محتاج ہے، اگر کن نہ کہے تو چیز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے آپ کے سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتی ہے، ورنہ اس کی مشیت ہی کسی چیز کو وجود بخشنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے چاہا اور ہو گئی چیز۔ وہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس چیز کو ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کے افعال کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس پر ہمیں ایمان لانا ہے کہ ہمارے رب نے ایسا کہا ہے اور یہ ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ جو ہماری عقل ہے، دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں کیا کہا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح کے بارے میں سوال کیا گیا، روح کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں جتنا علم دیا گیا ہے یہ بہت قلیل ہے، محدود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ روح کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے وہ تمہیں دیا نہیں گیا ہے۔ جب دیا نہیں گیا تو آپ سمجھ کیسے سکتے ہو؟ دیکھیے ایک اور طریقے سے سمجھیے۔ ایک کانٹا ہوتا ہے سنار کے پاس جس سے وہ رتی ماشا تولا ناپتا ہے، اور ایک ترازو ہوتا ہے بنیے کے پاس، دکاندار کے پاس، جس سے وہ کلو، 2 کلو، 10 کلو، 20 کلو تولتا ہے، اور ایک اور بڑا ترازو ہوتا ہے کسی آڑتی کے پاس جس میں کوئنٹل، 2 کوئنٹل، 4 کوئنٹل تولتا ہے، اور وہ ایک اور بڑا ترازو ہوتا ہے جس میں بظاہر ترازو دکھائی نہیں دیتا، جس کو ہم دھرم کانٹا کہتے ہیں۔ پورا ٹرک اس پہ چڑھا دیا جاتا ہے اور مشین پہ آ جاتا ہے کہ یہ اتنے کوئنٹل ہے۔ دیکھا نا، سب ترازو ہیں، ناپنے تولنے کے آلے ہیں۔ یہ کیا آپ جس سے کوئنٹل تولا جاتا ہے اس سے رتی ماشا تولا تول سکتے ہیں؟ بتا سکتا ہے کوئی آدمی؟ دھرم کانٹے پر آپ جائیں، رتی تولا ماشا لے کے اور رکھ دیں اور کہیں کہ بھی کتنا ہوا، بتائے گا کیا؟ حالانکہ ترازو ہے وہ۔ ایسے ہی جہاں آرتی کے پاس جو ترازو ہوتا ہے، کانٹا لگا رہتا ہے جس میں کوئنٹل، 2 کوئنٹل بوریاں لا دی جاتی ہے اور تولا جاتا ہے، اس پر رتی ماشا تولا ناپ سکتے ہیں کیا؟ نہیں۔ ایسے ہی جو بنیے کے پاس کلو، 2 کلو تولنے کا نرجہ ہوتا ہے یا ترازو ہوتا ہے، اس پر
آپ تول سکتے ہیں کیا؟ نہیں، رتی تولا ماشا نہیں بتا سکتا وہ۔ اب اسی کو آپ لے جا کر 10-12 کلو کا وزن لے جا کر اس کانٹے پہ رکھ دیں جو سونار کے پاس ہوتا ہے، کیا وہ کانٹا بتا پائے گا کہ کتنا وزن ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ حالانکہ وہ ترازو ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہو تو دیکھیے، ہمیں جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، ہماری جو صلاحیتیں ہیں، ہمارا جو پاور ہے، ہماری جو قوت ہے، وہ اللہ اور اس کی صفات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے ایمان رکھو، عقیدہ رکھو، اور باقی ساری چیز یہ کہو جیسے اس کی ذات کے لائق ہے ویسے ہی وہ کرتا ہے۔ ہم اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کی صفات کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو کہا گیا ہے وہ ہے صحیح۔ اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ کیفیت ہمیں بتائی نہیں گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت کسی چیز کو جب وجود بخشنا چاہتا ہے تو اس کی مشیت کا تقاضا ہوتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، کن کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ کن کا لفظ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔